تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کی واپسی کے بعد کس قسم کی تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو ہم دو باتوں کا خاص طور پہ ذکر کریں گے. پہلے تو امریکہ نے اپنے دو اتحادیوں آسٹریلیا اور کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ مل کے برطانیہ کے ساتھ AUKUS نام کا ایک اتحاد قائم کیا ہے، ایک معاہدہ کیا ہے. اس کے تحت آسٹریلیا کو 12 ایٹمی فیول سے چلنے والی آبدوزیں دی جائیں گی، اور وہ جو ہے وہ انڈو پیسیفک یعنی جنوب مشرقی ایشیا اور اس کے بعد کا علاقہ جو ہے اس کی نگرانی کے لیے استعمال ہوں گی یا اس کے اندر حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں گی ہمارے کو. یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ نے 1958 کے بعد یعنی 50 سال کے بعد برطانیہ کے علاوہ کسی اور ملک سے اپنے ایٹمی آبدوزوں کے معاملے کو شیئر کیا ہے، اور برطانیہ اور امریکہ دونوں مل کر اسے یہ دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہ ماہرین اور جو تجزیہ کار ہیں دفاع سے متعلق ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت غیر معمولی تبدیلی ہے جو کہ امریکہ نے واپسی کے بعد رونما ہوئی ہے. خاص طور پہ اگر اس پس منظر میں دیکھا جائے کہ امریکہ اوباما کے آخری دور سے لے کر اور ابھی تک ایک ہی بات پہ بار بار اصرار کرتا رہا. وہ کہتا تھا کہ ہم مڈل ایسٹ سے بھی جا رہے ہیں، مغربی ایشیا سے بھی جا رہے ہیں، اور کسی حد تک جنوبی ایشیا سے بھی جا رہے ہیں، اور اب ہمارا جو تمام فوکس ہے، ہمارا تمام ارتکاز جو ہے، ہمارا مرکز جو ہے وہ جنوب مشرقی ایشیا جسے وہ انڈو پیسیفک کہتا ہے وہاں پر ہوگا، اور ہم جو ہے وہاں پر کریں گے. تو یہ اس سلسلے کی امریکہ کی واپسی کے تقریباً ایک ماہ بعد کا یہ پہلا بہت ہی بڑا واقعہ تھا، جس سے کہ ہم نے بتایا کہ یہ دنیا کی جو جیو پولیٹیکل وہ ہے صورتحال اور نقشہ جو ہے اس میں بہت ساری طاقت کے توازن کے اندر تبدیلیاں لانے کا باعث ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے. چین نے اس کے اوپر بڑا شدید طرز عمل کا اظہار کیا ہے. اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اس کی روکنے کے لیے، اور در حقیقت یہ جو معاہدہ ہے گو اسے کہا نہیں گیا، لیکن یہ چین کو اس علاقے میں کنٹین کرنے کے لیے ہے، کیونکہ چائنا بھی اسی علاقے میں زیادہ اثرات رکھتا ہے اور یہی اس کا علاقہ ہے. لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو 3-4 بڑے بڑے ملک ہیں، جیسے کہ جاپان موجود ہے، امریکہ موجود ہے، اور اب آسٹریلیا کو بھی اس کے اندر شامل کر لیا گیا ہے. دوسرے اسی سے جڑا ہوا ایک اور فورم ہے امریکہ نے جسے بہت یعنی وہ کر دیا، آپریشنل کر دیا ہے، بہت زیادہ فعال کر دیا ہے، اور وہ ہے کواد فورم. اس کے اندر امریکہ، جاپان، انڈیا اور آسٹریلیا شامل ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی بڑی طاقتیں ہیں، اور کواد فورم جو ہے وہ اس کا کام بھی یہی ہے کہ وہ چائنا کو انڈو پیسیفک کے ریجن کے اندر کنٹین کرنے کے اندر، اس کو بھی چائنا نے کنڈیم کیا، اور اس نے کہا کہ یہ ایک نام نہاد فورم ہے اور یہ خطے میں طاقتوں کو بانٹنے کا کام ہے، طاقت کے توازن کو پلٹنے کا کام ہے، ہتھیاروں کے زور کو بڑھانے کا ہے. اس نے مذمت کی ہے اور اس نے کہا کہ معاملات کو بات چیت اور اس سے طے کرنا چاہیے، مفاہمت سے بجائے اس کے کہ اس قسم کے اتحاد بنائے جائیں. تاہم امریکہ کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا ریئیکشن نہیں آیا، بلکہ ابھی اس سلسلے میں مزید تفصیلات جو ہیں یہ دونوں کی یعنی AUKUS معاہدے کی اور اس کی جو ہیں کواد فورم کی یہ اب سامنے آئیں گی. کواد فورم کی ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ پہلے ورچوئل اجلاس ہوتے تھے، اب کے امریکہ کے صدر اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم اور جاپان کے وزیر اعظم خود اس فورم کے اندر باقاعدہ موجود تھے. انہوں نے شرکت کی اور اس اجلاس کے اندر، اور وہاں پر اپنے فیصلوں کا جو کہ تقریباً یہی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ اس علاقے کے اندر اپنا ارتکاز رکھا جائے، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے، اپنے اثرات کو بڑھایا جائے، خاص طور پہ امریکہ کو زیادہ سے زیادہ طاقت کو. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے AUKUS اور کواد فورم کی جو کہ آئی ہے، جسے چائنا بالکل نگیٹ کرتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے. تو یعنی ایک طرح سے معاملہ جو ہے وہ مفاہمت کی طرف جانے کے بجائے ٹکراؤ کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ٹکراؤ جو ہے یہ سیاسی بھی ہے اور کسی حد تک دفاعی بھی ہے. گو دفاعی جو ہے ٹکراؤ جو ہے وہ فوری طور پر ابھی سامنے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن چائنا اور نے ابھی جو ٹرانس پیسیفک جو ٹریڈ ٹریٹی ہے اس کے اندر شمولیت کی بھی درخواست نیوزی لینڈ کو دے دی ہے جو اس معاملات کو لک آفٹر کر رہا ہے. تو چائنا جو ہے وہ اس کے جواب کے طور پہ بجائے کوئی فوجی قدم بڑھائے، اس نے زیادہ سے زیادہ اپنے وہی اقتصادی پالیسی کو آگے رکھا ہے.
ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں رونما ہوئے ہیں، اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چونکہ آکوس اور اس کے بعد کواد فورم جو ہے وہ اس میں بھارت تک کے ساحل شامل ہیں، بھارت تک کے علاقے شامل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی سرحدوں سے بالکل لگے ہوئے ممالک جو ہیں وہ ان دونوں معاہدوں کے تحت جو ہیں وہ زیادہ فعال کردار ادا کریں گے. اور اب جو کئی بڑی طاقتیں جو ہیں جیسے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور جاپان اور جو جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک ہیں جو کہ پہلے ہی امریکہ کے اتحادی ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی کے ارد گرد، اسی محور کے ارد گرد جو ہیں وہ گھومیں گے. اور جو کچھ ہوگا اور طاقت کے توازن میں جس قسم کی دنیا کی عالمی تبدیلیاں آئیں گی وہ سب کے سامنے آتی چلی جائیں گی.